اختتام ہفتہ مصافحوں اور کیمرے کے لیے مسکراہٹوں کا تھا، اور چین کے ساتھ تجارتی جنگ بندی، اور ایک تاریخی لمحہ کہ پہلی دفعہ ایک امریکی صدر نے شمالی کوریا کی سرزمین پر قدم رکھا۔ تاہم سوالات ابھی باقی ہیں۔ G20 سربراہ کانفرنس اپنے پیچھے کئی سوال چھوڑ گئی ہے کہ آیا صدر ٹرمپ نے اس دورے سے کچھ حاصل کیا یا نہیں۔ صدر ٹرمپ پر اس لیے بھی تنقید ہوئی کہ انہوں نے شمالی کوریا کے جوہری پروگرام پر کوئی رعایت حاصل کیے بغیر شمالی کوریا کی سرزمین پر قدم رکھا۔ ناقدین اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ امریکی کمپنیوں کو کیوں اجازت دی گئی کہ وہ چین کی بڑی ٹیلی کام کمپنی ہواوے کو آلات فروخت کریں، جس پر امریکی انتظامیہ الزام لگا چکی ہے کہ وہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ ان کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ ملاقاتوں پر بھی نکتہ چینی کی گئی۔ پھر بھی صدر ٹرمپ کا اصرار ہے کہ G20 میں بہت کچھ حاصل کیا گیا۔ ہر لیڈر مجھ سے گرم جوشی سے ملا اور سب نے ہماری کامیاب اقتصادی پالیسیوں کی تعریف کی۔ صدر ٹرمپ کے سامنے اگلے سال ہونے والے صدارتی انتخابات ہیں، اور وہ اپنے حامی ووٹرز کے ساتھ ساتھ ریپبلکن پارٹی لیڈروں کی حمایت کے حصول کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ 2020 کی صدارتی مہم کے حوالے سے صدر ٹرمپ کے لیے خطرہ ہے کہ بعض ریپبلکن اراکین ان کی پالیسیوں پر تنقید کریں گے۔ تنقید کے باوجود چین کے ساتھ تجارتی جنگ بڑھانے پر انہیں سراہا بھی کیا۔ چین کے صدر جی اور صدر ٹرمپ کے درمیان تجارت کے معاملے پر کیا سمجھوتا طے پایا، اس پر سوالات کی کئی وجوہات ہیں، کیونکہ ابھی بات ادھوری ہے۔ فی الحال کم از کم یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر حملے نہیں کر رہے۔ چونکہ صدر ٹرمپ ایران کے جوہری پروگرام کے سخت نقاد رہے ہیں، اس لیے ان کے لیے کسی ایسی معاہدے کا جواز پیش کرنا مشکل ہوگا جس میں شمالی کوریا ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کی بجائے صرف جوہری پروگرام کو منجمد کرنے پر متفق ہو۔ قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن اس بات کو مسترد کر چکے ہیں کہ صدر ٹرمپ ایسے کسی معاہدے پر غور کر رہے ہیں۔ پیٹسی ودا کو ساوارا کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف